السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یہاں جو حضرات وقت سے پہلے عصر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بارے میں بارہا یہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ یہ نماز باطل ہے، اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں، یہ نماز صحیح نہیں ہوگی، باطل ہوگی، کیونکہ وقت سے پہلے پڑھی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے، یہ لوگ عالم نہیں ہیں لیکن انہوں نے خود سے اجتہاد کر کے ایک بھیانک غلطی یہ کی ہے کہ حدیث کا غلط مطلب سمجھ لیا ہے اور اس کے مطابق خود بھی غلط طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سب کو پڑھوا رہے ہیں۔ حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ کسی چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے تو نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک مثل سایہ کا مطلب ہے کیا؟ ایک مثل سایہ تو پوری دنیا مانتی ہے، لیکن اس کا جو مطلب پوری دنیا مانتی ہے وہ مطلب یہ حضرات نہیں مانتے۔ انہوں نے اس کا ایک الگ مطلب سمجھ لیا ہے۔ انہوں نے اس کا یہ مطلب سمجھ لیا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کو کھڑا کر کے دیکھیں اور کہیں سے بھی اس کا سایہ اس چیز کے برابر ہو جائے تو یہ نماز عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ حالانکہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ زوال شمس کے بعد، اس میں پہلے زوال کا ذکر ہے کہ جب سورج زائل ہو جائے اس کے بعد کسی چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر زوال کے وقت کوئی سایہ موجود ہے، اگر سایہ نہیں ہے تب تو کوئی بات نہیں، لیکن زوال کے وقت کوئی سایہ موجود ہے تو اس سایہ کو چھوڑ کر اس کے بعد جو ایک مثل ہوگا اس وقت نماز عصر کا اول وقت ہوگا۔ تو یہ جو بات جو صحیح مفہوم ہے جسے پوری دنیا مانتی ہے، 1400 سالہ دور سے آج تک یہ امت اسی پر عمل کرتے چلی آ رہی، نہ صرف جماعت اہل حدیث بلکہ جتنی بھی جماعتیں، جتنے بھی فرقے ہیں، اسلام کا نام لینے والے جتنے بھی لوگ ہیں، پوری دنیا کے لوگ سب کے سب یہی مطلب سمجھ رہے ہیں۔ آج تک کوئی ایسا عالم پیدا ہی نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ ایک مثل ناپنے کے لیے جو زوال کا جو سایہ ہے اس کو بھی لے کے ایک مثل ناپیں گے، اس کو آج تک کسی عالم نے نہیں کہا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اچھا، جب ہم یہ تشریح لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو نئی بات ہے، تو ہم نے کبھی سنا نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آج میں ایک حوالہ لے کر آیا ہوں، یہ دیکھیں چمن اسلام۔ یہ چمن اسلام درجہ سوم میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ یہ چمن اسلام بچوں کو پڑھائی جانے والی کتاب ہے۔ درجہ سوم جو پرائمری کے بچے ہیں، جو مکتب کے بچے ہیں، درجہ 3 میں پڑھتے ہیں، ان کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ چمن اسلام۔ اس کتاب کے صفحہ 51 پہ لکھا ہوا ہے عصر کی نماز کا وقت۔ عصر کی نماز کا وقت لکھا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ، سایہ اصلی کے علاوہ، سایہ اصلی کیا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، سایہ اصلی یعنی زوال کے وقت جو سایہ ہوتا ہے اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی بتایا ہوا ہے کہ سایہ اصلی کس کو کہتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ٹھیک دوپہر میں جب آفتاب بیچ آسمان میں اور ہمارے سر کے سامنے معلوم ہوتا ہے، یہ صفحہ نمبر 52 پہ نیچے حاشیے میں ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت جب سورج بیچ آسمان میں ہمارے سر کے سامنے، ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس وقت کسی چیز کا جو سایہ ہوتا ہے اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں۔ تو اس چمن اسلام میں، درجہ سوم کے چمن اسلام میں صفحہ نمبر 52 پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سایہ اصلی کس کو کہتے ہیں۔ اب نماز عصر کا وقت کیا ہے؟ لکھا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ یعنی زوال کے وقت جو سایہ اس کو چھوڑ کر جب ایک مثل ہو جاتا ہے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک مثل کا یہ مطلب ہے کہ زوال کے وقت جو سایہ ہے، سایہ اصلی کو چھوڑ کر جب ایک مثل ہو جائے تو یہ عصر کی نماز کا اول وقت ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک مثل کہتے کس کو ہیں؟ بھئی حدیث میں تو ایک مثل آیا، اس کو تو ہر کوئی مانتا ہے، لیکن ایک مثل کا مطلب کیا ہے؟ تو اس میں لکھا ہے اس سایہ اصلی کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو کہیں گے یہ سایہ ایک مثل ہو گیا۔ سایہ اصلی جو ہے اس کو چھوڑ کر جب کسی چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے تب یہ کہیں گے کہ سایہ ایک مثل ہو گیا، کیونکہ وہ تو پرانا سایہ ہے، وہ تو زوال کے وقت ہی ہے۔ زوال کے وقت اب یہ وقت جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، یعنی ایک نیا سایہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ جو زوال کے وقت جو سایہ نا، وہ تو پہلے صبح ہی سے وہ سایہ تھا، صبح ہی سے وہ سایہ بہت لمبا تھا، وہ چھوٹا ہوتے 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 زوال کے وقت ایک مقدار کے پہنچا، اب یہاں سے واپس بڑھے گا۔ تو یہ جو نیو سایہ کریٹ ہو رہا، نیا سایہ جو بڑھ رہا، یہ ایک مثل، یہ مراد ہے۔ جو پرانا سایہ اس کو چھوڑ کر اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں، اور یہ جو نیا سایہ ہے یہ اصل
جب کسی چیز کے برابر ہو جائے تو یہ عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں ایک مثل۔ یہ چمن اسلام میں یہ بات بتائی گئی جو درجہ 3 کے بچے پڑھتے ہیں۔ اس لیے جب یہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہے، یہ کہاں سے لائے، یہ کہاں سے لائے؟ پورے ہندوستان میں، پورے ملک میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ جماعت اہل حدیث کا بچہ یہ کتاب پڑھتا ہے، ہر مکتب میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ نئی بات ہے؟ اور اس کو لکھنے والے بھی کوئی معمولی عالم نہیں ہے۔ علامہ نذیر املوی رحمہ اللہ، جو شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کے استاد تھے، شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ ان کو جامع المعقول والمنقول لکھتے تھے۔ انہوں نے ایک باقاعدہ آرٹیکل لکھا ہے ایک مضمون التبیان میں، جب وہ باحیات تھے تو انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ چمن اسلام ان کے استاد علامہ نذیر رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ درجہ اول سے درجہ 4 تک کا جو چمن اسلام ہے وہ علامہ نذیر املوی رحمہ اللہ کا لکھا ہوا ہے، اور درجہ 5 کا جو چمن اسلام ہے وہ مولانا داؤد راز رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ مولانا داؤد راز رحمہ اللہ کا جو چمن اسلام ہے وہ صرف درجہ 5 والا ہے، اور درجہ اول سے درجہ 4 تک جو چمن اسلام ہے وہ علامہ نذیر املوی رحمہ اللہ کا لکھا ہوا چمن اسلام ہے۔ بس انہوں نے اپنے نیچے، یعنی کتاب کے نیچے جو مؤلف کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ اپنا نام نہیں درج کیا ہے، اس میں مؤلف کا نام نہیں لکھا ہوا، لیکن اس کے مؤلف وہی ہیں، یہ سارے علماء جانتے ہیں۔ علامہ نذیر املوی رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں علامہ رحمانی رحمہ اللہ، مولانا رحمانی رحمہ اللہ جو فوت ہو گئے، جنہوں نے جامع اسلامیہ سنابل قائم کیا، انہوں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا، انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ ان کے استاد علامہ نذیر املوی رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے چمن اسلام۔ تو ٹھیک ہے، اور یہ کوئی معمولی عالم نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی کتاب ہے نا مشہور کتاب انوار مصابی رکعت تراویح پہ، ان کی مشہور کتاب ہے رد عقائد بدیہ، ان کی یہ تالیف ہے چمن اسلام، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے چمن اسلام۔ تو یہ بات بچے کو معلوم ہے۔ اگر آپ مکتب پڑھنے نہیں گئے، آپ کو یہ کتاب پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، تو یہ آپ کا پرابلم ہے۔ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کو معلوم نہیں وہ نئی بات ہے؟ بھئی آپ کو جو چیز نہیں معلوم ہے وہ نئی بات ہے۔ ایک ایسی بات جسے 1400 سالہ دور سے پوری امت مانتی ہوئی آ رہی ہے، عمل کرتی ہوئی آ رہی ہے، اور اس وقت بھی آج کے دور میں بھی پوری دنیا کے علماء، صرف جماعت اہل حدیث نہیں۔ اچھا یہ لوگ بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ IC والے یہ نئی بات بتا رہے ہیں، یہ کفایت اللہ سنابلی فلاں لوگ یہ نئی بات لا رہے ہیں، یہ نئی بات لا رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، پوری جماعت اہل حدیث کا ہے، بلکہ پورے مسلمانوں کا، پورے عالم اسلام کا ہے۔ آپ پوری دنیا سے اس وقت آج کے دور میں بھی پوری دنیا سے ایک عالم لا کے بتا دیں جو یہ کہتا ہو کہ آپ کی بات صحیح ہے۔ اور ہم اس مسئلے کو اتنا سیریس اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ بھائی صاحب آپ حضرات نے ایک مسجد میں یہ سسٹم قائم کر دیا ہے، ایک مسجد میں اس کو نافذ کر دینا، اور وہاں جو سینکڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز کو داؤ پہ لگا دینا، یہ بہت ڈینجر چیز ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ بغیر کسی عالم سے رجوع کی ہوئی، بغیر کسی عالم کی تائید ملے ہوئے آپ خود عالم نہ ہو کر غلط مطلب سمجھ کے اور سب سے ایسی نماز پڑھوائیں، بہت بھیانک چیز ہے۔ توبہ کرنی چاہیے، پہلی فرصت میں توبہ کرنا چاہیے، خود بھی گمراہی پہ چل رہے ہیں اور سارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ توبہ کرنا چاہیے کیونکہ نہ آپ کی نماز ہو رہی ہے نہ آپ کے ساتھ پڑھنے والوں کی نماز ہو رہی ہے۔ تو یہ بات نئی نہیں ہے، یہ مشہور بات ہے، پوری دنیا کے، یہ ہندوستان کے سارے بچے، اہل حدیث بچے یہی نصاب پڑھتے ہیں اور یہی ان کو سکھایا جاتا ہے، اس لیے یہ نئی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ جاننے کے لیے کوئی علامہ بننا پڑے گا، کوئی بہت بڑے جامعہ میں، بہت بڑے مدرسے میں پڑھنا پڑے گا۔ بچے یہ بات پڑھتے ہیں، بچوں کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ بلکہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمارے استاد مولانا داؤد فیضی حفظ اللہ جو ابھی الحمدللہ باحیات ہے، ہم نے مکتب پڑھا ہے مدرسہ تنویر الاسلام میں، انہوں نے ہمیں یہ کتاب پڑھائی ہے، مجھے آج بھی یاد ہے، یہ کتاب انہوں نے مجھ کو پڑھائی ہے۔ اور ہم لوگوں کو جب انہوں نے پڑھایا تھا یہ ساری چیزیں، تو باقاعدہ انہوں نے بتایا تھا کہ سایہ اصلی کس کو کہتے ہیں، کیسے اس کو ناپتے ہیں، ساری چیز بتاتے ہیں۔ آج بھی وہ ساری چیزیں ذہن میں ہیں۔ تو یہ جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہم نے ابھی جلدی 1-2 سال کوئی تحقیق کیا آج پتہ چلا نا، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہم یہی بات جانتے ہیں۔ مکتب میں جب ہم بالکل چھوٹے تھے ہمارے اساتذہ نے یہی پڑھایا ہے، اور یہی سارے، صرف ہماری بات نہیں، اپنی بات نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نصاب میں یہ چیز موجود ہے، مطلب پورے ہندوستان میں سارے بچوں کو یہی بات پڑھائی جاتی ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال سے یہ امت، پوری امت یہی کرتے چلی آ رہی ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ نئی بات ہے۔ اس لیے وہ بات ترک کر دیں، لوگوں کی نماز خراب نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔